حمد اور شکر میں فرق۔ سائل کا کہنا ہے کیا حمد اور شکر میں فرق ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل علم کے حمد اور شکر میں فرق سے متعلق دو موقف ہیں۔ پہلا موقف، حمد اور شکر دونوں ہم معنی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ موقف ابن جریر طبری اور دیگر نے اختیار کیا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ شکر خالصتاً اللہ کا ادا ہو، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے کسی کا شکر ادا نہ ہو۔ اس کے بعد امام طبری مزید لکھتے ہیں کہ عربی زبان کے ماہرین اور عرب لغات پر دسترس رکھنے والے اہل علم کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص عربی میں الحمدللہ شکرن کہے تو یہ صحیح ہے۔ تو جب اس طرح کہنا تمام کے ہاں صحیح ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حمد کو بسا اوقات شکر کے مقام پر بول دیا جاتا ہے اور اسی طرح شکر کو بسا اوقات حمد کے مقام پر بول دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ جائز ہی نہیں تھا کہ الحمدللہ شکرن صحیح ہوتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر طبری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138۔ دوسرا موقف، حمد اور شکر دونوں کا ایک معنی نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، حمد کا تعلق صرف زبان سے ہے جبکہ شکر زبان، قلب اور جوارح سب سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، حمد بسا اوقات نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے اور بسا اوقات حمد بغیر نعمت کے بھی ہوتی ہے جبکہ شکر صرف نعمت کے مقابلے میں ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن جریر رحمہ اللہ کی سابقہ گفتگو پر نقد کرتے ہوئے اپنی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 میں کہتے ہیں ابن جریر رحمہ اللہ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے یہ محل نظر ہے، کیونکہ بہت سے متأخر علماء کرام کے ہاں یہ مشہور ہے کہ حمد یہ ہے کہ موصوف کی لازم اور متعدی صفات پر زبانی ثنا کو حمد کہتے ہیں، جبکہ شکر صرف متعدی صفات پر ہی ہوتا ہے اور شکر دل، زبان اور اعضاء سب سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ شاعر کا کہنا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثہ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ۔ شعر کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ میری طرف سے تمہیں نعمتوں کے عوض 3 چیزوں نے فائدہ پہنچایا، میرے ہاتھ، میری زبان اور پوشیدہ دل نے۔ تاہم ان کا اس بات میں پھر اختلاف ہے کہ حمد عام ہے یا شکر۔ اس بارے میں بھی 2 موقف ہیں۔ البتہ تحقیقی بات یہ ہے کہ حمد اور شکر دونوں میں عموم اور خصوص کا تعلق ہے، تو جب سب کو دیکھیں تو حمد شکر کے مقابلے میں عام ہے، کیونکہ حمد لازم اور متعدی تمام صفات پر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ عربی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ لازم صفت کی مثال حمدتہ لفروسیتہ، یعنی میں نے اس کی گھڑ سواری کی بنا پر تعریف کی، اور متعدی صفت کی مثال حمدتہ لکرمہ، یعنی میں نے اس کی سخاوت پر اس کی تعریف کی۔ حمد خاص اس اعتبار سے ہے کہ حمد صرف زبانی ہو سکتی ہے، جبکہ شکر ذرائع کے اعتبار سے عام ہے کہ شکر زبانی، عملی اور قلبی 3 طریقے سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ نیز شکر خاص اس اعتبار سے ہے کہ شکر صرف متعدی صفات پر ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا شکرتہ لفروسیتہ، تاہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکرتہ علی کرمہ و احسانہ الیہ۔ بعض متاخرین کی جانب سے جو تحقیق سامنے آئی ہے یہ اس کا خلاصہ ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اسی چیز پر ابو ہلال عسکری رحمہ اللہ نے حمد اور شکر کے درمیان تفریق کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حمد اور شکر میں فرق، کسی بھی خوبی پر زبان سے ثنا خوانی حمد کہلاتی ہے، چاہے اس خوبی کا تعلق ذاتی چیزوں سے ہو جیسے کہ علم وغیرہ، یا متعدی چیزوں سے ہو جیسے کہ کسی کا بھلا کر دینا وغیرہ۔
جبکہ شکر اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی نعمت کے مقابلے میں نعمت کنندہ کی تعظیم کے لیے کیا جائے، چاہے وہ زبانی تعریف ہو یا قلبی نظریہ اور محبت ہو یا اعضاء کے ذریعے خدمت کے کسی کام کی صورت میں عیاں ہو۔ شاعر نے ان تینوں چیزوں کا ذکر ایک شعر میں کیا ہے، وہ شعر ابن کثیر کی گفتگو میں پہلے گزر چکا ہے۔ تو حمد اس اعتبار سے عام ہے کہ یہ نعمت اور دیگر چیزوں پر ہو سکتی ہے، لیکن ذرائع کے اعتبار سے خاص ہے کہ صرف زبان سے ممکن ہوتی ہے، جبکہ شکر اس کے برعکس ہے کہ شکر ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور اس کے ذرائع زبان کے علاوہ بھی ہیں۔ تو حمد اور شکر کے مابین عموم خصوص من وجہ کا تعلق ہے۔ تو کسی احسان کے مقابلے میں زبانی ثنا پر حمد اور شکر دونوں الفاظ بولے جا سکتے ہیں، جبکہ علم کی صفت پر ثنا کرتے ہوئے صرف حمد کا لفظ بولا جا سکتا ہے، جبکہ شکر کا لفظ احسان کے مقابلے میں دلی محبت پر بولا جا سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفروق اللغویہ، صفحہ نمبر 201 اور 202۔ ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 میں لکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ شکر اپنی اقسام اور اسباب کے اعتبار سے عام ہے، جبکہ متعلقات کے اعتبار سے خاص ہے۔ دوسری جانب حمد متعلقات کے اعتبار سے عام ہے اور اسباب کے اعتبار سے خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر دل سے تو عاجزی اور انکساری کے ذریعے ادا ہوتا ہے، زبان سے اعتراف اور ثناخوانی سے، جبکہ اعضاء سے اطاعت اور سر تسلیم خم کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ شکر کے متعلقات صرف متعدی نعمتیں ہوتی ہیں، ذاتی نوعیت کی خوبیوں پر شکر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حیات، سماعت، بصارت اور علم پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ ان صفات پر اللہ کی حمد بیان کی جائے گی، جس طرح اللہ کے احسان اور عدل پر اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ شکر کسی احسان اور نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو جس چیز پر شکر ہو سکتا ہے اس پر حمد بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس صحیح نہیں ہے، اور جس چیز کے ذریعے حمد بیان ہو سکتی ہے اس کے ذریعے شکر بھی ادا ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس صحیح نہیں ہے، کیونکہ شکر اعضاء سے ادا ہو سکتا ہے جبکہ حمد دل اور زبان سے بیان ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 146025۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔